اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اس آیت سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت، عظمت، شان و شوکت کا تذکرے سے متعلق آیت شریفہ کی معنی اور مطالب گزرے تھے، جس میں اختتام تھا تبارک اللہ رب العالمین پر۔ اسی کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے تبارک اللہ رب العالمین۔ اسی معنی میں قریب قرآن میں دوسرے الفاظ میں بھی تعالی اللہ عما یصفون، رب العزت کے بارے میں جو کچھ غلط بیانی، غلط نظریہ، غلط عقیدے سے لوگ کام جو لیتے ہیں، باز نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بے نیازی کا اظہار کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے بلند و برتر ہے۔ یہاں تبارک اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی ذات جو سارے جہاں کے رب ہے۔ رب مانے کسی چیز کو ابتدا سے انتہا تک مرحلہ واری اس کا اہتمام کرنا، دیکھ بھال کرنا، ان کے سارے ضروریات والی چیزوں کا خیال رکھنا، اس کا اہتمام کرنا، اسی کو مختصر سادے سیدھے الفاظ میں پالنا، پرورش کرنا، پیدا کیا، زندہ رکھا، زندگی کے لیے درکار ضروری چیزوں کے انتظامات فرمائے، ساری چیزوں کو سبب کے ساتھ جوڑ دیا، یعنی ذریعے کے ساتھ، سورسز کے ساتھ۔ ان سورسز کا، اسباب کا بنانے والا، پیدا کرنے والا انہیں، وہ مسبب ہے، جب وہ نہ کرے تو یہ سبب نہیں۔ یہ سب کے سب ربوبیت ہے۔ سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی آیت، قرآن کا سب سے بڑا حصہ اسی کی وضاحت ہے، جو الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ حمد و ثنا کے لائق کیوں ہے، اس کا مطلب ہوتا کیا ہے، سابق آیت میں ذکر کر دیا گیا۔ جو کل والی آیت گزری تھی، جو اسی کا اختتام تھا تبارک اللہ رب العالمین ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض سے شروع ہو کر صرف ایک ہی آیت جو 3 سطروں پر مشتمل ہے، قرآن کے چند آیتیں، چند مقامات ہیں جو انسان کو بطور ذکر کی بلکہ بطور وظیفے کے اور بطور اپنی جان و مال کی حفاظت کے طور پر ہمیشہ تلاوت کا اہتمام کیے جانے والے مقامات میں سے یہ آیت بھی ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض والی آیت تبارک اللہ رب العالمین تک جب رب کی ربوبیت کو واضح کر دیا گیا، بتا دیا گیا، تو پھر اب اللہ تعالیٰ اس کو آگے بتاتے ہیں، دیکھو وہی تمہارا رب ہے جو تمہیں رکھا، کائنات کی ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا، اس کی دیکھ بھال فرما رہا ہے۔ اب تم اس رب کو پکارو، اس رب سے مانگو، اس رب سے دعا کرو، اس رب کی اطاعت کرو، اس رب کی عبادت کرو۔ یہ سارا معنی مفہوم۔ سب سے پہلے مرحلے میں واضح مطلب، تم اپنے رب سے دعا کرو، جو ایاک نعبد و ایاک نستعین جو کہا، جو تمہارا رب ہے،
اب اسی سے مدد طلب کرو، ہر چیز میں دعا کرو اس سے، مگر اس طریقے سے کرو تمہاری دعا میں، اب جتنے مطالب بتا دی گئے، تمہاری نماز میں، تمہاری اطاعت و فرما برداری میں، ہر نیک کام کے اندر، اور خاص طور پر دعا میں تضرع اور خفیہ طریقہ ہو، تضرع آہ و زاری کا طریقہ اختیار کرو، عاجزی و انکساری کا جتنا ذریعہ ہو سکتا ہے وہ طریقہ اختیار کرو دعا میں۔ اسی کی وضاحت میں 20 طریقوں سے 20 مرحلوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، تربیت دی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو، وہی تعلیم سلسلہ بسلسلہ جو بھی آج ہمارے پاس ہے، یہ امانت خداوندی ہے، اس کا اہتمام کرنا، حفاظت کرنا، اس کو جاننا سمجھنا، یہ امانت کو سمجھنا ہے، اس پر بعمل ہونا، یہ امانت کے اوپر قائم رہنے کا مظاہرہ ہے، اس امانت کو اپنی اولاد پر، اپنے آنے والی نسل پر منتقل کرنا، یہ دیانتداری ہے۔ دعا کے بارے میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابکو، ذرا رو لیا کرو، فَإِلَّمْ تَبَاكُوا، رو نہیں سکتے، رونا نہیں آتا، فَإِلَّمْ تَبْكُوا، رو نہیں سکتے تو تباکو، رونے کی جیسی کیفیت تو بناؤ، عاجزی و انکساری کی، عاجزی اور انکساری کی۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہو رہا تھا تو ایک چرواہے کو دیکھا انہوں نے، عبادت کے وقت پہ عبادت میں مصروف رہا، اس کے بعد دعا کر رہا تھا، اپنی ضروریات کا ذکر کر رہا تھا، اپنے ضروریات کا ذکر کر رہا تھا، گڑ گڑا بھی رہا تھا۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اپنے آپ میں، اگر میرے طاقت میں ہوتا، میرے بس میں ہوتا تو یہ ساری چیزوں کی تکمیل میں اس کو فوراً کر دیتا اپنی طرف سے، اور میں بے بس ہوں، نہیں کر سکتا۔ یہ کہنا تھا، اللہ تعالیٰ کی وحی آئی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، آپ اس بندے کے اوپر اتنا ترس کھائے، دل آ گیا، آپ کا بھی دل تڑپنے لگا، انہیں جو اپنی حاجتیں ذکر کر رہا تھا، جس کی اس کو ضرورت ہے، انہیں حاجت مندی ہے، یہ کہہ دیا تم نے کہ میرے ہاتھ میں ہوتا، میرے بس میں ہوتا تو میں سب کچھ کر دیتا۔ اے موسیٰ سن لو، تم جتنا ترس کھا رہے ہو اس بندے کے اوپر، میں تم سے زیادہ بڑھ کر اس پہ رحم کرنا چاہتا ہوں، میں ترس کھاتا ہوں اس کے اوپر، لیکن کیا کروں، یہ صرف الفاظ ہیں اس کے، یہ ادائیں ہیں اس کے، یہ پوری دعا بھی کر رہا ہے، طلب بھی کر رہا ہے، دل والا پورا خیال انہیں اپنے بکریوں کی طرف رکھا ہے۔ ہم ہاتھ بھی اٹھا رہے، آمین آمین آمین، وہ نظارہ بھی، یہ نظارہ بھی، فلاں چیز بھی، تو صرف زبان رہ گئی، جو چیز دل سے نکلنا ہے، قلبی والی کیفیت، اس کی کمی ہے، اس کا دل بکریوں کی طرف ہے۔ موسیٰ، تم اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر بڑے ترس کھانے والے بن گئے، میں تو تم سے زیادہ ہمدرد ہوں، مہربان ہوں اس بندے کے اوپر، سارے بندوں پر، ذرا وہ دل تو لگا لے اس میں۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام اس بندے کو سمجھایا، زبان پیغمبر کی تھی، ہدایت ملی تھی اللہ رب العزت کی جانب سے، اسے زبان سے ادا کرنا تھا، تاثیر سارے انتظامات رب سے بواسطے پیغمبر علیہ السلام۔ اب اسی وقت نوعیت اس میں، ظاہری تو کیفیت وہی رہی، اب دل لگا کر کہنے لگا، اور ساری چیزیں اس کی دعا قبول بھی ہو گئی۔
کم و بیش سب کو دعا قبول ہوتی کیوں نہیں؟ دعا قبول نہیں ہونے کی 3 وجہ ہو سکتے ہیں، اس میں سے ایک وجہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے. جب نہیں ہے تو قبول ہونا چاہیے. تو کمی ہے تو قلبی کیفیت کی، وہ قبولیت کے شرائط سے تضرع و خفیہ وضاحت بھی اسی طریقے سے. اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ریجیکٹ کر دے رہے ہیں، رد کر دے رہے ہیں. وہ رد نہیں کرتے. یا دوسری وجہ ہونا اللہ تعالیٰ کے اندر رحم و کرم سخاوت والی کیفیت ہے ہی نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ میں کیا ہوں وہ کہتے ہیں کہ بر رحیم رعوف جواد. یہ اللہ کے نام اور کام کا ذکر ہے. تو پھر قبول نہیں ہونے کی وجہ تو یہ ہونا جس کو تم دعا کر رہے ہو اس کو تمہارا پتائش نہیں ہے، نہ آتا ہے نہ پتہ ہے، یہ بھی ممکن نہیں ہے. تو اس لیے دعا میں قبولیت کا یقین بھی رکھنا ہے. جب یہ کمی ہے تو پھر اس طریقے کے ذریعے سے مسائل ہوں گے. تو تضرع ہونا، عاجزی انکساری، رونے جیسی کیفیت، بے بسی کا اظہار، سب کچھ کرنے کی طاقت، قدرت اس کا مالک جس سے ہم مانگ رہے ہیں، جس کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں وہی ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں. اور پھر یہ دعا بھی پھر یہ خفیہ بھی ہونا، آہستہ آہستہ. ایک غزوے کے درمیان میں صحابہ ایک وادی کی طرف، پہاڑ کی کھائی جس کو ہم کہتے ہیں وہ وادی، باواز بلند زور زور سے چیخ کر صحابہ نے اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارا رب کیا بہرا ہے؟ کیا اس کو سنائی نہیں دیتا سمجھ رہے ہو؟ ایسا چیخ کیوں رہے ہو؟ چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا رب تو تمہارے قریب ہے. تضرع و خفیہ، تضرع و خفیہ، بالکل آہستہ سے آہستہ سے اس کے ساتھ دعائیں کرو. انہ لا یحب المعتدین، دعاؤں کے اندر بھی حد سے تجاوز کرنے والے، یعنی ناشائستہ طریقہ اختیار کرنے والوں کو اللہ چاہتے نہیں، پسند ہی نہیں کرتے. چیختے چلے چیختے چلے چیختے چلے چلاتے چلے. اگر یہ سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ قریب نہیں ہے تو پھر تمام آسمانوں کے اوپر ہے، وہاں تک تو آواز جائیں گی بھی نہیں آتی. اس نے تو کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہارے دل کے اندر کی رگ سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں تمہارے دل کے. کیفیت پیدا کرو. ایک وجہ یہ بھی ہے خفیہ میں ریاکاری کا اظہار نہیں ہوتا، اس لیے بھی قبولیت کے قریب ہو جاتے. جب بے اختیار آنسو نکل پڑتے ہو، کیفیت بن جاتی ہو، آواز نکل پڑتی ہو، وہ منع نہیں ہے، اس میں ریا نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے. اپنے رب سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ بن گیا، ایک کیفیت بن گئی، پیدا کر دی گئی اللہ کی طرف سے. اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہی مضمون کئی پہلوؤں کے ساتھ آئے گا. سورہ بنی اسرائیل کے اختتامی آیتوں میں بھی اس کی وضاحت ہے. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. صلاۃ کے معنی دعا، صلاۃ کے معنی نماز، حقیقی معنی صلاۃ کے معنی دعا. نماز میں ابتدا سے انتہا تک دعا کا تعلق ہے.
مجازی طور پر شریعت نے اس کو مستقل ایک چیز کا نام دے دیا، صلاۃ۔ اپنی دعا کے اندر بہت زیادہ چیخو بھی نہیں، بہت زیادہ دبا کے بھی نہیں، درمیانی راستہ اختیار کرو، معتدل رویہ اختیار کرو، لیکن کثرت سے ادعوا ربکم تضرعا خفیہ، آہستہ آہستہ ہی دعائیں کرنا۔ اس پہ زیادتی والا طریقہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دعا کے مستقل اسباقی بیسیوں کے سینکڑوں احادیث سے دعا انسان کی ضرورت ہے، مسلمان کے لیے اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ چاہے مصیبت کتنی بھی ہو، جتنی مصیبت بڑی بھی خدا نہ بڑھائے، تو دعا اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ دعا سے کبھی عاجز نہیں ہونا۔ اور انسان کی فطرت کو بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، لا یسأم الانسان من دعاء الخیر۔ انسان کی نوعیت کو بھی دیکھو، کبھی بھی انہیں تھکتا نہیں، بیزار نہیں ہوتا مانگنے سے۔ کیا مانگنے سے؟ خیر کو، مال کو، سب مجھ کو۔ زندگی کے آخر سانس تک بھی زبان بھی برابر پلٹ بھی نہ رہا ہو، مانگنے سے کبھی بیزار نہیں ہوتا۔ لیکن ہم آزمائش کے لیے، حکمت کے لیے ذرا سا ضرر، چاہے بیماری کی شکل میں ہو، مصائب کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ذرا لگا دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، ذرا سی بھی تکلیف ہو گئی، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اب بڑا بڑا میں گر گیا، میں پریشان ہو گیا، تو چیخنے چلانے لگتا ہے، ایک دم میں ہو جاتا ہے۔ رہتے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں طریق دعا کا، دعا کرنے کے بعد ہاتھوں کو چہرے پہ ملنا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ حکمت یہ ہے، ہاتھ جو اٹھاتے ہیں رحمت خداوندی نازل ہوتی ہے۔ وہ طاقت اور صلاحیت پیدا اگر ہو جائے تو محسوس بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس رحمت کو چہرے پہ ملنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ہمیشہ ہاتھ سینے کے برابر، چہرے کے اوپر میں، سینے کے برابر، سینے سے دور، اس طرح سینے سے دور اتنا بھی بڑھا سکتے ہیں۔ دوسرے دعا میں ہتھیلیوں پر نظر، جو رحمت خداوندی جو نازل ہو رہی، یہ کہتے ہوئے اے سارے خزانوں کے مالک، یہ اس کشکول میں بھی کچھ گویا دیکھ رہے ہیں کیا پڑھ رہا ہے، تو نظر بھی رکھنا ہتھیلیوں پہ، دعا بھی کرتے ہیں ہم، تو یہ بے اعتنائی بتاتی ہے کہ قلبی تعلق نہیں رہا، زبانی تعلق رہا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، انتہائی سردی، ادھر جنوب میں ہوتی نہیں سردی، جس کو بہت بہت زیادہ بولتے ہیں، وہ بھی سردی نہیں ہے، اور یہاں کے لوگوں کو وہی زیادہ دکھ جاتی ہے، دکھ جاتی ہے۔ ایسے سرما میں صرف 3 دن اس سردی میں جا کر پھر پلین سے یہاں آ جاؤ، اس وقت سردی میں جو سب سردی میں وہ لپیٹ کے رہیں گے، آپ کپڑے اتار کے پھینکیں گے، کیونکہ اس کے مقابلے میں جو سردی ہوتی ہے۔ ہندوستان میں بعض علاقے ایسے ہیں جب سونا پڑتا ہے 2-4 کپڑے ایک روئی کا سدے جیسا کر بعض علاقوں میں انگیٹھی مٹی کی سوراخ والی
اس میں آگ کے ڈلے ڈال کر کوئی خاص فنی طریقے سے بناتے ہیں، گلے میں ڈوری ڈال کر سینے کے پاس رکھ کر رات میں سونا پڑتا ہے۔ اگر نہ سونے پر صبح میں دل منجمد ہو جاتا، انا للہ ہو جاتا، مری جاتا ہے، وہ بھی سردی۔ اس جیسے سردی میں، سردی والے معاملات میں بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بڑی مشکل سے سردی سے بچاتے ہوئے ہاتھ رکھ کر دعا میں ایک ہی ہاتھ اٹھائے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، اللہ کے نیک بندوں کو، سارے ایمان والوں کو جب توجہ ہو جاتی ہے تو خوابوں میں بھی تبدیلی آتی ہے، کہیں خرابی ہے تو اس کے خوابوں کے ذریعے سے اشارے دیے جاتے ہیں اس کو مذہبی اصلاح کے لیے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ہاتھ نوری نور بھرا ہوا ہے، ایک ہاتھ کچھ بھی نہیں ہے۔ خواب میں پوچھا یہ کیا بات ہے؟ تو جواب ملا تم نے دعا میں ایک ہاتھ آگے نکالا تھا، جو دینا تھا ہم نے اس میں دے دیا، دوسرے ہاتھ کو اندر ڈال کے رکھا تھا، اس لیے وہ خالی ہے، وہ منور نہیں ہے، یہ منور ہے۔ ظاہری کیفیت خود بتاتی انسان کی کہ اسے دعا کے اندر کس قدر اس کا دل لگا ہوا ہے یا نہیں۔ اور حکم بھی دیا اللہ تعالیٰ نے، ادعونی استجب لکم، تم دعا کرنا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی کا ذکر بھی ہے، دعا میں طریقہ اختیار بھی کیا انہیں، بے چینی والی کیفیت پیغمبر کو ہو گئی، یہ تمنا ہوگی کہ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں سب کچھ کر دیتا تیرا، تو اللہ نے فرمایا میں تو کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، کیا کریں، وہ میری طرف مائل ہی نہیں ہو رہا، زبان سے ہو رہا کر رہا، خیال پوری طرح ادھر ہے، پوری طرح ادھر ہے، اس کے بکریوں کی حفاظت بھی چل، دعا بھی ہو رہی، بکریاں چپا، پوری طرح میری طرف مائل ہی نہیں ہوا انہیں۔ دوسرا مسئلہ ہے دعا قبول ہونا، بندہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ حکمت چاہتے ہیں، ہر دعا عبادت کا درجہ رکھتی ہے، اگر قبول نہیں ہوئی تو وہ عبادت کے طور پر نام اعمال میں محفوظ ہے، روز قیامت اجر ملے گا، یا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس کی تکمیل کر دیتے ہیں اگر اس بندے کے لیے ضرورت ہے، کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ تو لہٰذا تم اپنے اس رب سے عاجزی انکساری کے ساتھ خفیہ طور پر دعا کرو تو اللہ تبارک تعالیٰ ان جیسے امور میں زیادتی کو پسند نہیں کرتے۔ بہت بہت بڑی بڑی دعاؤں کو بھی معتدل میں ذکر کیا گیا ہے، مختصر جامع دعا کو یہاں تک فرمایا، عربی میں بھی چھوٹی ہے، اردو کا ترجمہ بھی مختصر ہے، اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا، اللہ تعالیٰ میں جنت سے طلب کرتا ہوں اور ہر وہ کام، ہر وہ چیز کی توفیق میں تجھ سے چاہتا ہوں جو جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بنے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن جَهَنَّمَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا، اور ہر اس چیز سے میں پناہ طلب کرتا ہوں، تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں، دوزخ سے بچنے کے لیے مجھے دوزخ سے بچا، اور ہر ایسا کام جو دوزخ کو پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مختصر یہ دعا کافی ہے، یہ دعا مختصر کافی ہے، اب ضرورت کے لیے کرنا یہ ہے۔ اعمال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نمازوں میں کبھی تو آدھا آدھا گھنٹہ، ایک ایک گھنٹے کی دعاؤں کا بھی ذکر ہے۔ الغرض پھر اسی سے بارے میں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، تم زمین میں فساد پھیلاتے، زمین میں سب سدھار والی کیفیت کے بعد تم غلط اعمال، غلط طریقے، غلط فکر کے ذریعے سے بگاڑ والی کیفیت نہ پیدا کرو۔
اور جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو مانگو تو پورا ڈر کر خوف رکھ کر طمع کے ساتھ، یعنی یقین رکھتے ہوئے کہ قبول ہوگی، قبول کرے گا، وہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ کیفیت اختیار کرو تو اللہ نے پیام بھی دے دیا قبولیت کا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقینا اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ایسے نیکوکار بندوں کے بالکل قریب ہے، یعنی قبول ہوگی، چیزوں کو پوری کرے گا، سارے معاملات میں سدھار ہوگا۔ اللہ کی قدرت کی چیزیں ذکر کر کر اس جیسے رب سے رجوع ہو جاؤ۔ پھر اگلی آیت سے پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے رحم و کرم و قدرت کی چیزیں، اگلی دو آیتوں میں اسی کا تذکرہ، سب اسی سے ایک جیسی چیز سے متعلق ہے۔ سبحان اللہ